ہم دیکھتے دیکھو گناہوں سے باز نہیں آتے، ہمارے عقیدے صحیح نہیں، ہمارے اعمال صحیح نہیں، کوئی حرکت صحیح ہے ہماری۔ جبریل نے کہا ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم پیدا کی گئی تب سے یہ فرشتہ ہنسا نہیں تھا۔ یہ خوفناک فکر، یہ تو معصوم فرشتہ ہے، اسے جنت اور جہنم میں تھوڑی جانا، معصوم ہے یہ، اس نے جہنم کو دیکھا ہے اور جب سے جہنم بنی ہے تب سے اس کے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ نہیں آئی ہے۔ دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ تمہارے احساس مار چکے ہیں ان مشینوں کے پیچھے، موبائل لیے بیٹھے ہیں، احساس مروت مت چھوڑو۔ اس نوجوان کو اس کے بعد کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، دل میں بات تکلیف۔ آج تمہیں پوری حدیث دلا دی جائے، پورا قرآن تمہارے کان میں اڈیل دیا جائے، جوں تک نہیں رہتی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس دل کا ہے، یہ دل خراب ہو چکا ہے۔ اللہ تعجب کر رہا ہے۔ تعجب کس بات پر کیا جاتا ہے؟ اسی حیرت انگیز چیز کے اوپر۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو آگ میں نے جلائی ہے اس میں جانے والے صبر کر پائیں گے؟ صبر کر پائیں گے؟ برداشت کر پائیں گے؟ فما اصبرهم علی النار، یہ جو آگ میں نے جلائی ہے اس آگ پر انہیں صبر آ جائے گا، برداشت کر پائیں گے؟ یہ برداشت کر پائیں گے؟ حضرت حسن بصری اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الحسن فی قوله فما اصبرهم علی النار قال واللہ ما لهم علیہ من صبر۔ حضرت حسن بصری اس آیت کریمہ کی تفسیر فما اصبرهم علی النار کی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ اللہ کی اس جلائی ہوئی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لجبریل ما لی لم ار میکائیل ضاحکا قط قال ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد محمد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے ہیں، اور علامہ البانی اس کو السلسلۃ الصحیحہ کے اندر لائے اور اس پر حسن کا حکم لگایا۔ حدیث صحیح ہے۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، معراج اپنی کی، فرشتوں سے ملے، انبیاء سے ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کیا بات ہے؟ سب ملے، مسکرا کر ملے، ایک فرشتہ ہے میکائیل، اس کو میں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ معلوم لم ارا میکائیل ضاحکا قط، کبھی میں نے اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ قال، تو جبریل نے کہا ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم پیدا کی گئی تب سے یہ فرشتہ ہنسا نہیں تھا۔ یہ خوفناک فکر، یہ تو معصوم فرشتہ ہے، اسے جنت اور جہنم میں تھوڑی جانا، معصوم ہے یہ، اس نے جہنم کو دیکھا ہے اور جب سے جہنم بنی ہے تب سے اس کے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ نہیں آئی۔ ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم پیدا کی گئی اس نے جہنم کو دیکھا ہے، جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے اس فرشتے کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے دیکھو گناہوں سے باز نہیں آتے، ہمارے عقیدے صحیح نہیں، ہمارے اعمال صحیح نہیں، کوئی حرکت صحیح ہے ہماری،
اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا. اور نوجوانوں کا حال کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. یہ 99% پٹری سے اتر چکے. انہیں نہ اللہ سے محبت، نہ اس کے رسول سے محبت، نہ اس کے دین سے محبت. دنیا، اوہو، موٹر سائیکل پر چلتے ہوئے دیکھو، لگتا ہے ان کے چہروں پر جو بدحواسی ہے، دنیا کی ہرس، دنیا کی لالچ ان کے چہرے کے اوپر رقص کرتی ہوئی نظر ہے. صرف دنیا، صرف دنیا، صرف دنیا. یہ کس نے سکھایا؟ کس نے تعلیم دی ہے؟ رات پر ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، جب اذان کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں اذان ہونے والی ہے، چلو گھر چلو. اس نحوست کو گھر میں لیتا کون ہے؟ اس نحوست کو گھر میں لیتا کون ہے؟ ایسے ماں باپ ہیں جو ایسے منحوسوں کو گھر میں لیتے. اذان ہونے والی، گھر چلو. یہ تم ہو جس مقام پر تم کھڑے ہوئے، معلوم ہے تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گا جہنم کا. تم مسجد نہیں چھوڑو گے، کبھی سجدے میں پڑے رہو گے. کیا ایکٹنگ ہے وہ. ہاں، وہ تو ایک موٹر سائیکل چلی سے دم اٹھی رہتی ہے اس کی، اور اس میں لیٹ جا رہا ہو، اسے لیٹ جا. کیا کون ہے یہ لوگ؟ اور اتنی تیز رفتاری سے گزرتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ان کی نگاہ جاری، ان کے بعد کیا راضی ہے. کوئی خوف نہیں ان کے دلوں میں. نہ انہیں اللہ کی معرفت ہے، نہ رسول کی معرفت ہے، نہ انہیں عقیدے کا علم ہے، اور نہ انہیں اعمال کا پتہ ہے. سیدھے سے نماز میں بہت سارے ہمارے اہل حدیث نوجوانوں کو سیدھے سے رفع الیدین نہیں کرنا تھا. یہ رفع الیدین ہے، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں. رفع الیدین کو تو اللہ لوگ ہیں. رفع الیدین کا طریقہ معلوم ہے؟ رفع یدیہ حذو منکبیہ، جی حذو منکبیہ، کاندھوں کے بالمقابل یا کانوں کے بالمقابل. ایسے نہیں کرنا ہے، کاندھوں کے بالمقابل یا کانوں کے بالمقابل. یا کون سا رفع الیدین؟ تو تمہاری تو نماز تک صحیح، نماز تک صحیح روٹین ہے. باہر دیکھو، وہ جب تک نماز کا وقت ہو نہیں جائے گا چلتے رہیں گے. روٹین ہے. کہاں کھڑے ہوئے معلوم؟ مر الحسن البصری بشاب وهو يضحك فقال له يا بني هل مرت على الصراط؟ قال لا. فقال هل تدري الى الجنة تصير ام الى النار؟ فقال لا. فقال ففيما هذا الضحك؟ فما روی الفتى بعد ذلك يضحك. یہ دیکھیں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، جیسے بیٹھے رہتے ہیں سب چار پانچ رہتے، اس میں ہیا وہ کیا دیکھتا رہتا ہوں، کیا دیکھتا رہتا ہیا. اب وہ ہنس رہا تھا. مر الحسن البصری رحمہ اللہ بشاب وهو يضحك، ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، وہ ہنس رہا. فقال یا بنیا، فقال له یا بنیا، اس سے کہا میرے بچے ایک بات بولنا چاہتا ہوں. کہتے جی فرمائی. کہا کہ هل مررت على الصراط، پل صراط پر سے گزر چکے ہو؟ خبر ہے؟ فقال اللہ، پل صراط تو ابھی آیا ہی نہیں، پل صراط پر سے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر مررت على الصراط، پل صراط پر سے گزر چکا ہے؟ بولے نہیں. کہا کہ هل تدری الى الجنة تصير الى النار، تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ فقال اللہ، معلوم ہے. قال ففيما هذا الضحك، یہ کیوں منہ پھاڑ رہا ہے، کیوں ہنس رہا ہے؟ تو ابھی پل صراط پر سے نہیں گزرا، تجھے پتا نہیں کہ تیرا انجام کیا ہے، جنت یا جہنم. ففيما هذا الضحك، یہ ہنسی کس بات پر، ہنسی کس بات پر؟ کہتے ہیں فما روی الفتى بعد ذلك، اس کے بعد اس نوجوان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اس نوجوان کو اس کے بعد کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. دل میں بات رکھی. آج تمہیں پوری حدیث دلا دی جائے، پورا قرآن تمہارے کان میں اڈیل دیا جائے، جوں تک نہیں رہتی ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس دل کا ہے.
یہ دل خراب ہو چکا ہے، دل خراب ہو چکا ہے. تم نے مشینوں کے قابو میں اپنے آپ کو دے رکھا ہے. کار کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھو، کار کے قابو میں اپنے آپ کو مت دو. موٹر سائیکل کو اپنے قابو میں رکھو، موٹر سائیکل کے قابو میں مت جاؤ. اس نے سچ کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ جو آلات ہیں جن کے اوپر تم چل رہے ہو، تمہارے احساس مروت کو کچل کر کے رکھ جائے ان آلات. انوت کو ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تمہارے احساس مار چکے ہیں ان مشینوں کے پیچھے. موبائل لیے بیٹھے ہیں، احساس مروت مت چھوڑو. موٹر سائیکل میں بڑی تیز رفتار 3 بجے دیکھا رات میں، حیرت. نماز کے لیے اٹھتے تو دیکھا ایک لڑکا ہے، آواز آ رہی تھی اس میں زور زور سے ہارن بجا رہا تھا. میں نے کہا کیا مصیبت ہے، 3 بجے تو تیزی سے جا رہا. اور دیکھا تو موبائل کی طرف دیکھ رہا ہے اور موٹر سائیکل چلا رہا ہے. سامنے کوئی بچہ آ جائے، تیری پوری نگاہ، تیرا پورا فوکس، تیری پوری توجہ موبائل کے اوپر اور موٹر سائیکل چل رہی ہے. کہیں کوئی بچہ سامنے آ جائے تو اپنے حالات درست کر لو. قبر تمہاری منتظر ہے. جس بدن کے اوپر تم ایسے کرتے ہو، اس کو کھانے کے لیے مٹی منتظر ہے، کیڑے منتظر ہیں تمہارے بدن کو کھانے کے لیے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ اس بات پر تمہیں نشہ ہو گیا ہے. مٹی کی خوراک، قبر کی خوراک، اوقات کیا تیری؟ جہنم کی خوراک. سر جھٹکتا. ایک بات بولوں، تمہاری ناک سے اور منہ سے بہتا ہوا خون اور تمہارے کٹے پھٹے اعضا تمہارے ماں باپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. حدود میں رہو. اور ایک مشورہ دوں کہ اللہ نے تو یہ انسان بنایا ہے، انسان کی حد میں رہے. جانور بننے کی کوشش مت کر، لکڑ بن جائے. جانور بننا. ایک نصیحت کی گئی حضرت حسن بصری کی طرف سے. لڑکا ہنس رہا تھا، اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. تمہیں تو پورا قرآن پلا دیا جائے، پورا قرآن تمہارے کانوں میں اڈیل دیا جائے، تمہارے کانوں پہ جو نہیں رکھتے. تمہاری رفتار بڑی بے ڈھنگی ہے. جمعہ کا خطبات سنتے ہو، دروس سنتے ہو، تمہاری زندگیوں پر کوئی اثر کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ دل یہ خراب ہو چکا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا یہ آگ اسی دل کے اوپر چڑھ جائے. یاد نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. معمول اٹیک برداشت نہیں کر سکتا، دل آگ برداشت کرے گا. یہ دل آگ برداشت کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زیادہ ہوش کے نہ سن لو. قرآن پڑھتے نہیں ہے تو دل دھڑکے کیسے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھو تو سمجھنا ہے. ہوا اڑا رکھی ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ شیطان نے تمہارے کانوں میں، تمہارے دلوں میں ڈال رکھا ہے. یہ ڈال رکھا ہے تمہارے دلوں میں.